انڈو پاکستان میں اور سائڈوں میں بھی یہ ہے کہ اگر بچہ لڑکا اگر پیدا ہوگا تو ماں باپ کی سپورٹ بنے گا، اور لڑکی جو پیدا ہوگی شادی کرنی تو وہی بات ہے نا کہ اللہ پر سے ایمان ہمارا اٹھتا جا رہا ہے۔ وہ ایک وقت تھا کہ مثال بچے نے جانا تھا کہ جنگل سے کچھ لکڑیاں لانے تھے، کہیں اور سے جو مقصد ماں باپ کے دیکھ بھال کرنے تھے، کہ پیسہ کما کے لے آنا تھا، ماں باپ بیٹھتے ہوتے تھے ساتھ کام کرتے تھے۔ آج کل جو ہے دیکھیں کبھی کبھی آج کل بیٹوں سے بیٹیاں زیادہ کماتے، تو پھر لیکن گاؤں دیہاتوں میں نہیں نا یہ والی بات، کمانے والی بات ہے یہیں پہ۔ اچھا ایک اور بات جو ان لوگوں کے اندر ہے، جو ہم بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں، کہ جیلسی جیسی ہوتی ہے نا، کہ کسی اور کے بچے ہیں ہماری کیوں نہیں ہے، اور اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہماری میراث جو ہے، جو ہماری جو چیز جائیداد ہے وہ کس کو رہیں گے؟ یہی جو ہے یعنی یہ تو دین کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کی یعنی اور یہ اخلاق کی بھی خلاف ہے یہ سارے کچھ، کہ انسان کو اتنے کمزور نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کی کیا چیز رہیں گے، وہ تو اللہ جانے کہ اللہ نے انہوں نے نام آگے کیسے چلے گا، اچھا یہ ویزیبل سمپٹمز کی تو خیر ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ نے جیسے کہا کہ ڈپریشن ڈائگنوز کرنا بہت ٹرکی کام ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ کو بھی بہت مشکل درپیش ہوتی ہے۔ آپ جس طریقہ علاج کو یوز کرتے ہیں اس میں کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ ہمارے تو ایسا طریقہ علاج ہے کہ ہم ڈائگنوز ہی نہیں کرتے، بالکل ڈپریشن کو ڈائگنوز کرتے ہی نہیں۔ اچھا کون سا ڈپریشن ہے، کون سا سٹریس ہے یا ٹینشن ہے، جو بھی ہے ہمارے ہاں لوگ آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے ان کو اٹیون کرتا ہے، اٹیونمنٹ دیتا ہے، جو بھی اندر کوئی ناقص انرجی ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی۔ ہمارا طریقہ علاج ہے۔ اوکے، تو آپ پازیٹیو انرجیز کیونکہ آٹومیٹکلی امپارٹ کرتے ہیں تو نیگیٹیوٹی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہماری جو ہر ورکشاپ ہوتی ہے، ہر ورکشاپ میں ہر ورکشاپ میں 200 کم سے کم 200 لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دن میں ممکن نہیں ہوتا کہ 200 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کر سکیں۔ کراچی پی سی ہوٹل میں ہوتی ہیں کلاسز، پھر راولپنڈی پی سی ہوٹل میں ہوتی ہیں، لاہور پی سی ہوٹل میں ہوتی ہیں۔ ابھی ہماری 10 کو ہے عید کے بعد پنڈی میں، پھر 17 کو لاہور میں۔ ایک ذرا سیٹ رکھ لیجیے گا پلیز، موسٹ ویلکم۔ ہر مہینے میں خیر سے کیا مراد ہے، اس کے نہیں پتہ نہیں کتنی پازیٹیو انرجی آپ ماشاءاللہ ویسے اتنی پازیٹیو انرجی کہہ رہی نا، یہی نا بالکل انشاءاللہ آپ کا سیکشن نہ اوورٹیک کر لیں گے۔ نہیں آپ ضرور آئیں، ضرور ہمیں خوشی بھی ہوں گے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ آپ ایک شو کو رن کر رہے ہیں آپ دنیا کے سامنے، اور آپ کو یہ اویئرنیس لوگوں کو بجائے اس کی کہ آپ ایسے باتیں ہم کر لیں کہ بہت سی مقصد لوگوں کو اور زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ پرویز صاحب کو آپ لوگوں کی شو جو میں دیکھتا ہوں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے اچھے خوشی ہوتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سی لوگوں کے ایسے کچھ الفاظ کو کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ لوگ جب ہنستے ہیں، آج کل ہنسی نہیں ہے لوگوں کے پہ، تو تھوڑے ضروری ہے یہ چیزیں، پروفیشنل ہنسی، ہم ایسے بات کریں کہ کوئی اچھی بات کریں، کوئی نیچرل بات کریں۔ بات کہہ دی خالدہ نے، نہیں پروفیشنل نہیں ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، ان کا نیچرل ہے، عام طور پہ پروفیشنل ہنسی ہوتی ہے، عام طور پہ صرف وہ منہ کو یہ کھول کے السلام علیکم بڑی خوشی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کتنی نیچرل، آپ ذرا اچھا بس نہیں اوکے نیچرل ایسی دکھائی جائے مریم کی، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہی مینز اباؤٹ مریم۔ اچھا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، مریم جو ہے ابھی مصنوعی مشینی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بات ہے آپ کو لگ رہا ہے بعد میں ہو جائیں گے۔ ایک منٹ میں آپ کو ان ریل دنیا کیا ہے، ان ریل دنیا سب سے زیادہ جو ان ریل پروفیشن ہے وہ کیا ہے، یہی میڈیا ہے نا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی یہ نئے ہیں، اس میں تھوڑی سی جائیں گے، اگر کوئی ڈراموں میں جائیں گے، کئی موویز میں جائیں گے تو بس یہ ان کے تو بڑی مشکل سے یہاں گھسیٹ کے لائیں، آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی بھائی، یہ ڈراموں میں نہیں جانے والی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ابھی یہ جو ہے نا ان کے حصے اوریجنل ہے، وہاں تو پھر یوں ایسا کرنا پڑے گا، اور شو کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے، تھک گئے، تھک گئے، کتنی بڑی بات ہو گئی۔ ڈپریشن کے شکار ہوتا ہے، نیند نہیں آتے بیچاروں کو۔ اچھا جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے گرد و نواح کے جو لوگ ہیں انہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ پھر اس انسان کا آپ کیسے ڈیل کریں، نہ بات کرنا چاہتا ہے نہ نکلنا چاہتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ میں ابھی بات ہو رہے تھے میڈیا کی بات ہو رہی تھی، اب یہ میڈیا والے بیچارے اتنے زیادہ رات کو جاگتے ہیں تو دن کو سو جاتے ہیں، ان نیچرل ہے یہ، یعنی اگر آپ رات کو جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں تو یہ ان نیچرل ہے نا، یہ نیچرل نہیں ہے، قدرتی نہیں ہے۔
کیونکہ جو کائنات میں جس انوائرمنٹ میں، جس ارتھ میں جو ہم رہ رہے، جس انوائرمنٹ میں، یہ ہمارے لیے جو رات ہے یہ آرام کے لیے ہے اور دن کو جھاگنے کے لیے۔ سائنٹیفک وہ ہے کہ برین ٹونک ہی آپ کا پروڈیوس اور کنزیوم رات کی نیند سے ہوتا ہے۔ یہی بات ہے۔ رات کی نیند اور دن کی نیند کا تقریباً آسمان زمین کا فرق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو میڈیا والے ہیں رات کو جھاگتے ہیں اور دن کو سو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری ڈپریشن اور سٹریس بڑھ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بارے میں اور میرے اور بھی جاننے والے ایسے ہیں جو اس طرح کے، میں دوپہر کو بستر پہ لیٹ نہیں سکتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی بڑا ان نیچرل کام کر رہا ہوں۔ صحیح، بالکل صحیح، مطلب میں بیٹھا رہوں گا، چلتا رہوں گا، لیکن لیٹ نہیں سکتا۔ یہ میرے خیال میں اور ایک نہیں بہت بڑی نہیں بہت امپورٹنٹ بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا ایشو ریز کیا ہے، کیونکہ صرف میڈیا والوں کا نہیں، آج کل ینگسٹرز کا یہی روٹین ہے کہ رات میں جاگنا ہے اور دن میں سونا ہے۔ صرف ینگسٹر نہیں، ہمارے پورے پاکستان کی یہی روٹین ہے۔ دیکھیں مریم، وہ بھی تو جو ینگسٹر طبقہ ہے وہ بھی تو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے۔ میڈیا اب کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، تو وہ بھی تو میڈیا ہو گیا نا۔ موبائل فون ہے، دو تین ایک آدمی کے پاس، فیس بک اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ویری امپورٹنٹ میسج گوئنگ آؤٹ ٹو آل آف ویورز کہ بھائی یہ روٹینز جو اللہ میاں نے ایک دن رات کا حساب کتاب آپ کے لیے آلریڈی تشکیل دے دیا ہے، اس کو جب آپ ابیوز کریں گے تو اس کے افیکٹ ظاہر سی باتیں آئیں گے، ڈپریشن، یہ اسٹریس، یہ ٹینشنز اس سے بھی بہت زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ یہ مریم کی طرف سے ایک امپورٹنٹ میسج تھا آپ کے لیے، یہ میری طرف سے بھی میں یہ کہتا ہوں میں۔ اسی سے بھی زیادہ جو ایک پریشانی ہے، وہ اسی بھی زیادہ گمبھیر جو ہے وہ ہے لالچ۔ انسان کے اتنی لالچ بڑھ گئی کہ وہ قناعت نہیں کرتے چھوٹی چیز پہ، ان کو قناعت نہیں ہوتے۔ تو جب انسان کے قناعت نہیں، اس سے مطمئن نہیں اپنی زندگی سے، جب کوئی انسان مطمئن ہی نہیں ہے تو وہ ڈپریشن، ٹینشن کے شکار نیچرل ہو جائے گا، نیچرلی آئے گا اس میں۔ بالکل یہی بات ہے کہ ہمارے آج کل جو ماڈرن ٹیکنالوجی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی جدید مشین آلات ہو، ایسی چیزیں ہو جو دوسرے کے پاس نہ ہو۔ صحیح بات، یہ تقریباً 98% لوگ یہی سوچتے ہیں۔ چھوٹے بچے سوچ رہے ہیں کہ بھائی وہ اس میں تو مجھے بلو بیری چاہیے، ارے بھائی بلو بیری اور ایپل اور یہ سب فروٹ ہوتے تھے، اب تو یہ موبائل فون اور ٹیکنالوجی ہو گئی ہے۔ اور بچوں میں بھی ڈپریشن دیکھا گیا، اب یقین مانے 9 ماہ کے شرفار بچے میں ڈپریشن کو دیکھا گیا۔ بالکل، جب ماں ڈپریشن میں ہوگی تو ڈیفینیٹلی جب بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ڈپریشن میں ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ تربیت کی بات ہے، ماحول کی تربیت بڑا اثر کرتا ہے اس چیزوں پہ، ماحول بہت اثر کرتا ہے، سائیکولوجیکل ڈیزیز کو کریٹ کرتے ہیں۔ اب اگر ماں کی میں ڈپریشن ہے، ماں کے جو خیالات ہیں وہ بچے میں آ جاتے ہیں، آٹومیٹکلی آئیں گے۔ یعنی ماں جب بچہ پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ جو یہ جو ان کے جو گروتھ ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت سے بچے کی تربیت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ڈپریشن آپ کے خیال میں جینز میں چلے جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ بالکل جینز میں چلا جاتا ہے، بالکل بائی جینز بچہ پیدا ہی ڈپریشن اور اس کو لے کے ہوا ہے نا۔ اگر ماں ڈپریس ہے، ماں نیگیٹو باتیں کرتی ہے، ماں چڑچڑی ہے، دوسرے اولاد سے نیگیٹو باتیں کر رہے، ہسبینڈ سے لڑ رہی ہے اور کچھ اور ماحول سے لڑ رہی ہے، نیگیٹیوٹی ہے ان میں، تو اس صورت میں ماں کے جو ہے وہ ڈپریشن میں بچے میں چلے جاتے کہ خواتین میں آپ نے کہا کہ انسٹنس بھی زیادہ ہے، ڈپریشن کا پایہ بھی زیادہ جاتا ہے، اور خواتین بڑا سینٹرل رول پلے کرتی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ سب سے تو آٹومیٹکلی گھر میں بیلنس تو نہیں قائم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ماں کی تربیت اور ماں سے سب سے زیادہ بچے سیکھتے ہیں، دوسرے نمبر پہ والد ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پہ ٹیچر ہوتے ہیں۔ اب یہ تین جب اگر تینوں ڈپریشن کا شکار ہیں تو بچہ کیا بنے گا؟ ڈپریشن ہوگا اس کے ڈائگنوز کرنے جائیں تو آپ کس لیول پہ کہیں گے؟ سو ٹرو۔ اور آپ کے ٹیچرز بھی زیادہ تر خواتین ہی ہوتی ہیں، تو وہ آلریڈی بیچاری پتہ نہیں کن فرسٹریشنز کا شکار ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ غلط فہمی جو لیڈیز کو ہوتے ہے کہ شاید بچے جب بڑے ہو جاتا ہے، مثلا جب سمجھدار ہو جاتے تو تربیت صحیح دیں گے نا، تو ہوگا ابھی تو اس کا نشو نما کرنے، دیکھ بھال کرنا، کھلانا پلانا زبردستی سے، وہ بھی باڈی نشو نما کھا لے بس، موٹا ہو جائے تو صحت مند ہے۔
یہی بڑا بہت یہ سائنس ہوتی ہے. پتہ ہے میں نے دیکھا ہے لٹرلی اماؤں کو کہ وہ بیچاری قابو کر کے ٹھوس کے کھانا ہے تو میں ہر صورت کھانا ہے. یہ بہت خراب کرتا ہے, یہ جو یہ ڈپریشن میں لے جاتا ہے بچوں کو, اور کھانے سے دل ہٹ جاتا ہے بالکل. اب نہیں کھاتے زبردستی کھانے سے بچے کا دل ہٹا رہا ہے, آپ بالکل ختم کر رہے ہیں اس کو. وہ پھر واقعی ان کے سامنے آپ جو بھی غذا رکھے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے اہم بات جو آج جو آپ لوگوں نے جو ایک اہم بات جو سامنے لائے ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے کو یہ ہونے چاہیے کہ ماں کو یہ سمجھنے چاہیے کہ ان کا بچے کا تربیت ان کی تربیت کے ساتھ ہے. والد کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کے بچے کے جو تربیت ہے وہ ان کے ساتھ ہے. تو اگر ان ٹیچر کو بھی جاننا چاہیے, ٹیچر کو جاننا چاہیے اگر ان میں ڈپریشن ہے تو ضرور شاگردوں میں ڈپریشن چاہیں گے, کیونکہ وہ ڈپریس ہے, وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھا نہیں سکیں گے. اگر صحیح طریقے سے سمجھائیں بھی تو کچھ الفاظ مایوسی کے ہوتے ہیں ڈپریشن میں, کچھ کیفیت عجیب سا ہوتا ہے, پروفائل بندے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور ایک ڈپریشن کا جو شکار شخص ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے بالکل ضلع سا ایسا ہی چلتے ہیں, کندھے یعنی تھوڑے سے یوں اٹھائے ہوتے ہیں, یوں چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کچھ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ یوں چل رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے نا, آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو شخص کو کچھ نہیں ہے, ایسا کوئی بات نہیں. اب کچھ لیڈیز آج کل بالکل یوں چل رہے ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کے. آپ کیٹ واک کرتے ہوئے کیٹ واک کے بعد پتہ ہے کیا کیفیت ہو جاتے ہیں آپ ان کے, یقین مانے ڈپریشن کے شکار ہیں. کیٹ واک پہ ایکٹنگ تھی جب فارغ ہوئے نہیں تو بڑا یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا یہ مجھے بات بڑی انٹرسٹنگ آپ نے کہی تھی کہ 9 ماہ کے بچوں کو آپ نے کہا کہ ڈپریشن آپ نے دیکھا کیسے, کیا سائنس ایک انفنٹ جو کہ صرف بول تو ظاہر سی بات نہیں سکتا, اس کے کیا سمپٹمز, کیا سائنس ایسے بچہ دے گا جن سے آپ کو یہ اندازہ ہو کہ بچہ ہیلدی اس میں نہیں ہے اسٹیٹ آف مائنڈ میں؟ دیکھیں ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ذہنی ان کے مومنٹ سے ہوتے ہیں, ان کے حرکات سے ہوتے ہیں, آئی موومنٹ ہے جیسے ان کے آئی مومنٹ سے ہوتے, تمام مومنٹ جتنے بھی مومنٹس ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے. اس کی بڑی علامات ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں, مگر ابھی اگر ہم بتائیں گے تو ماں جو ہے آپ کو پتہ ہے کیا کریں گے کہ اگر بیٹا اگر ڈپریشن کا شکار نہیں ہے تو بھی کہیں گے ہاں میرے بچے میں یہ ساری علامات ہیں, یہ حرکت یہ لگ رہا ہے یہ ڈپریشن ہے. اس لیے میں یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے کسی بھی شو میں نہیں کیا اس طرح کی, کیونکہ ماں پھر اتنی وری ہوتی ہے کہ وہ بچہ تو گیا. آپ ایسے کیا سوالات پوچھتی رہتی ہیں جس کے جوابات خطرناک ہو سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں خطرناک جوابات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ کتنی رسپانسبلٹیز ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اپنا شو کرنا جب ہم ڈپریشن پہ پڑھتے ہیں نا تو ڈپریشن کو سنبھالنا بھی بڑی ضروری ہوتا ہے, ڈپریشن کو بات کرنا بھی بڑی سنبھالنا ہوتا ہے, اپنی زبان کو سنبھالنا ہوتا ہے, ورنہ لوگ ڈپریشن کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ ڈپریشن کے علامات بتاتے ہیں تو لوگ ڈپریشن پہ لگتے ہیں, مجھ میں بھی یہ علامات ہیں. بالکل, ابھی اگر میں بتاؤں گا نا تو قطار لگ جائے گی میرے پاس, اتنی دنیا آ جائے گی. ڈپریشن ہے, ہاں وہ کہیں گے یہ جو آپ بتا رہے تھے یہ تو میرے میں ہے. یہ تو آپ کو پتہ نہیں, مجھے آلموسٹ ابھی ڈائگنوز میں کرنے والی تھی اپنے آپ کو ڈپریشن. لیکن میں آپ کو بتاؤں چھوٹا پوٹا ہم بتا سکتے ہیں, مثال کے طور پہ جو ابھی جو علامات ہم نے بتا دے کہ مین علامات ہے. اب جو بڑے بڑے علامات ہیں ہم بتا سکتے ہیں, مگر جو چھوٹی بوڑھی علامات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپریشن کے نہ ہو, کوئی ویسا ہی ہوگا تو اسٹڈی کرنا پڑے, شاید اسٹڈی کرنی پڑے. لوگ سائیکولوجیکل اب پھر اس طرف چلے جاتا ہے کہ اچھا میں تو ڈپریشن کا شکار ہوں, اپنے آپ کو خود نہ ڈائگنوز کرنے بیٹھ جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس. یا وہ یہ آپ نے کہا آپ کے سیشنز ہوتے ہیں پی سی ہوٹل میں آپ کرتے ہیں, آپ وہاں تشریف لے جائیے. ہوپ فلی ایک سیشن کے بعد ہی بندہ بہتر فیل کرے گا. امیڈیٹ ریئیکشن آپ کہتے ہیں کہ بندہ فیل کرتا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ایک چیز یاد رکھے کہ سائیکولوجسٹ کے پاس لوگ کیوں نہیں آتے. آج کل سائیکولوجسٹ بیچارہ ویسے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں سائیکولوجیکل ڈیزیز کا اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس نہیں ہے, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت کیونکہ کم ہے, لہٰذا اس پہ تو ہم پورا ایک سیشن اور کر سکتے ہیں کہ اویئرنیس لوگوں میں کیسی لایا جائے. اینڈ تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا سیشن رہا. اینڈ تھینک یو خالدہ, تھینک یو سو مچ, بڑی سویٹ سے آپ کی پریزنس رہتی ہے. پچھلا پروگرام سے ہمارا یہ پروگرام بہت اچھا ہوگا, انشاءاللہ اگلے پروگرام اس سے بھی اچھا امپروومنٹ کی گنجائش ہر وقت ہے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار بلیسنگ آور پروگرام وتھ یور پریزنس. اور مریم اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ریپ اپ کرنا ہے یہ بتاتے ہوئے ویورز کو کہ نیکسٹ ویکینڈ سیٹرڈے 6 o'clock انشاءاللہ آپ پر ہم ساتھ ہوں گے in our show Weekend Lounge. Take very good care of yourself and Eid
ویک میں پڑے گی بھائی. عید مبارک. عید مبارک ان ایڈوانس. بہت ساری عیدیاں لیجیے گا تاکہ ڈپریشن کم ہو آپ کو. میٹی آن دی ادر سائیڈ آف عید. ڈپریشن دینے کا لینے کا نہیں ہے. عید کے بعد کا ہوگا. عید کے بعد کا ہوگا بھائی. تو اس کے بعد عیدیوں کے بعد ملیں گے اب انشاءاللہ. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. ہیو اے لولی عید. اللہ حافظ. مبارک. بائے بائے. ہاستا لا وسٹا. سی یو لیٹر سم ڈے.